کہ وہ تصوف کے جتنے سلسلے تھے اور ان کی جو تفصیلات ہیں اور اوپر کی تمام شخصیات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن آج کے زمانے میں وہ تصوف کے سلسلے علماء دیوبند کی چھلنی سے ہو کر اگر آ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہیں، اور جب یہ شرط ہو گئی کہ اکابر دیوبند کے راستے سے آنے والے اور اس طریق پر چلنے والے، تو پھر کیا اختلاف رہ گیا؟ پھر تو سب ایک ہو گئے، وہ الگ رہ ہی نہیں گئے۔ لیکن وہی سلسلے جب علماء دیوبند کے یہاں پہنچ گئے تو وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی، جو غلطیاں تھیں وہ دور ہو گئیں، جن چیزوں کی اصلاح کی ضرورت تھی ان کی اصلاح ہو گئی۔ چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے وہ وہی ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے پہلے جو مسلک دیوبند کے بانی ہیں، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کام یہی ہے کہ انہوں نے اصلاح کی ہے، جو کمی تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر ہمارے اکابر کے یہاں سب کے یہاں یہ صورتحال ہے۔ اور مزید یہ کہتا ہوں، میں اس مضمون کو بہت زیادہ تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام احباب اس بات پر دھیان رکھیں کہ وہی مقصد اور منزل ایک ہے، اور مزید یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اکابر دیوبند تربیت کے لیے عملاً عمومی طور پر طریق چشتیہ کو اختیار فرماتے رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلک کی جو سب سے مشہور بنیادی کتاب ہے جس میں باقاعدہ مسلک کو بیان کیا گیا ہے، اس میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم تصوف میں چشتی اور نقشبندی ہیں، علماء دیوبند، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ہے کہ علماء دیوبند کا ظاہر نقشبندی ہے، باطن چشتی ہے، یعنی اندر ذوق و شوق کی جو کیفیت ہے وہ تو چشتیہ کی طرح سے ہے، لیکن چشتیہ کے یہاں اگر ذوق و شوق میں کوئی بے احتیاطی ہوتی رہی ہو پہلے تو علماء دیوبند نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور ظاہر کے اعتبار سے، ظاہر کا مطلب یہ نہیں کہ دکھانے کے لیے، بلکہ ظاہر پر شریعت کو پوری طرح سے نافذ کیا ہے، سنت کو نافذ کیا ہے۔ تو ظاہر نقش بندی ہے، اس سے مراد ہے کہ اعمال میں سنت کے تابع ہیں، سنت کے پورے پابند ہیں۔ یہ علماء دیوبند کے تصوف کا خلاصہ ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم بزرگوں کے کفش بردار ہیں، ہم نے جیسی بھی اللہ نے توفیق دی ہے اپنے اساتذہ سے اور مشائخ سے جو سمجھا ہے اس کا خلاصہ یہ عرض کیا ہے۔ کاش یہ چیز سب تک پہنچے اور ہم سارے لوگ اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر اخلاص کے ساتھ محنت کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔